السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن ناز۔ سما کی میراتھن ٹرانسمیشن گزشتہ 3 روز سے جاری ہے۔ پل پل کی انٹرنیشنلی اپڈیٹس، کون کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، دنیا کی نظریں اسلام آباد پر ہے، اور اسی حوالے سے ہماری یہ خصوصی میراتھن ٹرانسمیشن جاری ہے۔ 21 گھنٹے طویل مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوا جو کہ مکمل ہو گیا، لیکن امید اب بھی برقرار ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں ہی مثبت انداز میں آگے بڑھنے کے اشارے دے رہے ہیں۔ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے الحمدللہ جنگ بندی اب بھی برقرار ہے۔ یہ ایبسولوٹلی 47 سال کے اختلافات ہیں اور یہ یقیناً چند گھنٹوں میں تو حل نہیں ہو سکتے تھے۔ آج صبح اسلام آباد میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ طویل مذاکرات کے باوجود امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب نہیں پہنچ سکے۔ سنیے انہوں نے کیا بات کی۔ For 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. یہ 4.25 منٹ کی یہ ان کی میڈیا سے گفتگو تھی، اور اس گفتگو میں امریکی نائب صدر نے کہا کہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ طویل مذاکرات ہوئے، لیکن اس میں بری خبر یہ ہے کہ ہم معاہدے کے قریب نہیں پہنچ سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ امریکہ ایران سے یقین دہانی چاہتا ہے کہ جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے اور اس کے لیے درکار آلات بھی حاصل نہیں کریں گے، لیکن انہیں یہ آمادگی ابھی تک نظر نہیں آئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے ایک طویل پوسٹ کی ہے اور لکھا ہے کہ مذاکرات بہتر سمت میں جا رہے تھے، بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا تھا، لیکن سب سے اہم ایٹمی معاملہ اس پر اتفاق نہیں ہوا ہے۔ ایران ایٹمی ارادوں سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے ثالثی اور سہولت کاری کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی اور انہیں ایکسٹرا آرڈینری لیڈرز قرار دیا ہے۔ اپنی طویل ترین پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے مزید لکھا کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ جان بوجھ کر اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں۔ امریکی صدر نے مزید لکھا کہ امریکی نیوی فوری طور پر آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرے گی اور جو بھی امریکی جہازوں کو نشانہ بنائے گا اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان تمام جہازوں کو بھی روکیں گے جنہوں نے ایران کو غیر قانونی ٹول ادا کیا ہے۔ امریکی نیوی آبنائے ہرمز پر بارودی سرنگوں کو تباہ کرنا شروع کرے گی، راہداری کی ناکہ بندی ہوگی اور دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے، لیکن انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لکھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے فلی لاکڈ اینڈ لوڈڈ جملے کا استعمال کرتے ہوئے لکھا کہ امریکی افواج ایران میں جو باقی رہ گیا ہے اسے بھی ختم کر دے گی۔ امریکی صدر کا یہ رویہ انتہائی سخت ہے اور کسی نئی بڑی کارروائی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اس پر ابھی تک تو ایران کی طرف سے کوئی خاص رد عمل نہیں آیا سامنے، لیکن صبح امریکی نائب صدر کی پریس کانفرنس کے جواب میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیان جاری کیا تھا کہ اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں متعدد پوائنٹس پر اتفاق ہوا ہے، تاہم 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس پر اختلاف رائے کے باعث تاحال جامع معاہدہ طے نہیں پایا جا سکا ہے۔ مذاکرات میں آبنائے ہرمز جیسے کچھ نئے معاملات بھی شامل کر دیے گئے ہیں جس میں سے ہر ایک کی اپنی پیچیدگیاں ہیں، تاہم انہوں نے اہم بات یہ بھی کی ہے کہ سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، یہ قومی مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ایرانی وفد کی سربراہی کرنے والے باقر کالباف نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ بات چیت کے دوران ایرانی وفد نے مختلف تجاویز پیش کی ہیں، تاہم مخالف فریق مذاکرات کے اس دور میں ایرانی وفد کا اعتماد جیتنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ امریکہ کو ایران کی منطق اور اصولوں کے متعلق اندازہ ہو گیا ہے، اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ آیا وہ ایران کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مذاکرات بے نتیجہ ہونے کے باوجود دونوں جانب سے پاکستان کی میزبانی اور پاکستان کی ثالثی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ امریکی نائب صدر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے مذاکرات کروانے میں بڑا اچھا کام کیا ہے، کوئی معاہدہ ہو سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم بھی شکریہ ادا کیا۔ To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians
bridge the gap and get to a deal. اب ناظرین، دوسری طرف ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی عمل میں صورت کاری پر اپنے دوست اور برادر ملک پاکستان کی کوششوں کے مشکور ہیں اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد ناظرین، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں فریق جلد اپنا عزم جاری رکھیں گے۔ سنیے نائب وزیر اعظم نے کیا کہا۔ That the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایران اور امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ناکام مذاکرات کے بعد کوئی راستہ نکالیں۔ عمان اور برطانیہ نے ایران اور امریکہ سے کشیدگی سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے میں روس کے نمائندے نے کہا ہے کہ اگر امریکہ واقعی معاہدہ چاہتا ہے تو انہیں مذاکرات کے کئی ادوار اور ماہرین کی سطح پر متعدد بیٹھکوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایبسولوٹلی کل جو ساری ایکسرسائز تھی اس کے بعد اب دنیا بھر سے اس پر رد عمل بھی آ رہا ہے۔ یہاں پر ہماری ڈسکشن بھی ہوگی کہ مزید اب کیا راستے ہیں، کیونکہ ابھی بھی جو راستے ہیں یا جو مثبت اچیومنٹس ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ پہنچا جا سکتا ہے ان راستوں پر۔ مجھے اسٹوڈیو میں ابصار عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کے وقت کی شکر گزار ہوں ابصار صاحب۔ جنرل زاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ سر۔ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں اور عامر احمد خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل زاہد، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح تک ہم ساتھ ہی موجود تھے اور سچویشن جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی تھی، پہلے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی جوائنٹ پریسر آ جائے سامنے، پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس اطلاعات آئیں کہ جو وہاں پر وفد موجود ہے، جو یو ایس اے کا وفد موجود ہے، جو صحافی موجود ہیں، ان میں سے 7 لوگوں کو بلایا گیا سرینا، اور پھر وہاں پر یہ ساری ٹاک ہوئی۔ ابھی جو آپ سچویشن ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر سے اب اس کا ریئیکشن بھی آنا شروع ہو گیا ہے اور تمام دنیا یہی چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کنکلوژن ضرور نکلے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی بھی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرن، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی، اور ابصار صاحب کو بھی اور تمام پارٹیسپینٹس کو، عبداللہ گل صاحب وغیرہ کو، عامر صاحب کو بہت سلام۔ دیکھیں، پروسیس از انٹیکٹ، لیٹ می اسٹارٹ وتھ دس۔ پروسیس از انٹیکٹ، پروسیس از آن۔ جی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے، ہم نے اس کو بہت دیکھ لیا۔ اصل میں 40-45 سال کا کانفلکٹ ہے، 5 دہائیاں اور 2 آئیڈیالوجی، ڈفرنٹ تھاٹس، کیونکہ وہاں پہ زائنزم بھی ہے، یہاں پہ ایک اور آئیڈیالوجی ہے، پاور، بہت سا کچھ سٹیک پہ ہے۔ یہ آپ کہیں کہ 21 یا 30 گھنٹوں میں یہ ہو جائے گا، یہ نہیں۔ ہم پہنچے کہاں سے؟ فرام وار سے نکل کے ہم ٹیبل پہ آئے۔ ٹیبل پہ آنے کے بعد بند کمرے میں دونوں وارنگ فیکشنز بیٹھی، جو آج سے پہلے نہیں ہو رہا تھا۔ عمان میں بھی 47 ایئرز لگے ساتھ بیٹھنے میں۔ تو پاکستان ہیز ڈن اے مارولس جاب۔ اب اتنے لمبے جھگڑے جو ہیں، یہ کوئی کانگو اور وہاں پہ یا افریقہ میں ٹوٹسیز اور ہوتوز کا لڑائی نہیں ہو رہی، دس از ایران اینڈ امریکہ۔ سب سے بڑا اسٹریٹجک کانفلکٹ آف آور لائف۔ تو پروسیس از آن، پروسیس از انٹیکٹ آلسو۔ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا، اس میں دیکھیں جو انہوں نے سب سے پہلی بات کی کہ جی آلموسٹ آل دا پوائنٹس ور سیٹلڈ، لیس نیوکلیئر، اور پھر پاکستان کی بھی انہوں نے تعریف کی۔ تو 2 چیزیں تو انہوں نے کنفرم کر دی کہ باقی چیزیں آلموسٹ ہماری سیٹلڈ ہیں۔ نیوکلیئر کے اوپر چونکہ ایک وہ پوزیشن لے چکے ہیں کہ نو نیوکلیئر ویپن۔ اب وہ کسی حد تک اگر ان کو سول انریچمنٹ کی اجازت دیتے ہیں، یا ان کا یہ جو سٹاک پوائل ہے یہ کسی فرینڈلی کنٹری میں، پہلے بھی تو رشیا کی باتیں ہو رہی ہیں، جے سی پی او کی جب ہم باتیں وہاں پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو ایک ویز اینڈ مینز نکالے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے جو بات کی ہے ہرمز کے اوپر اپنی بلاکٹ کی، یا جو تھریٹ اسٹیبلش کی ہے، تو یہ اس میں وار میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ جی میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ ابصار صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل، اور ٹروتھ سوشل کے بعد پھر ایران کا بھی اس کے اوپر ریئیکشن آ گیا۔ آبنائے ہرمز کے لیے انہوں نے بڑا کلیئرلی بول دیا ہے کہ کسی بھی جہاز کو نہ وہاں داخل ہونے دیں گے امریکی، اور نہ ہی وہاں سے باہر جانے دیں گے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر، اور پھر مزید اس کے اوپر کیا ریئیکشن ایکسپیکٹ کریں گے؟ دیکھیں، اصل ایشو تو ہے نیوکلیئر پروگرام کا، ایران کا، اور جو اسٹریٹ آف ہارمز کا ہے وہ لیوریج ہے ایران کا، جو اس نے ابھی یوز کرنا شروع کیا، پہلے جنگ سے پہلے تو وہ بھی نہیں کر رہا تھا۔
تو اس لیے وہ تو اس کو نہیں چھوڑے گا اب جب تک کہ اس کے باقی معاملات سیٹل نہیں ہوتے. اور میرا خیال ہے کہ افیکٹولی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ان کی طرف سے تو جنگ بندی مستقل ہی لگ رہی ہے, انلیس کہ کوئی اسرائیل شرارت کر دے یا کوئی ایسا کام کر دے. تو مجھے تو اس میں سے کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں نظر آ رہی اس سینس میں کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دونوں یہاں سے جھنڈے گاڑ کے چلے جائیں گے, اور ایسا تو نہیں ہوگا. جیسے جنرل صاحب جی وہ اندازہ بھی تھا کہ بہت پرانا ایشو ہے, بہت سیریس ایشو ہے, ہماری زندگیوں میں اتنا سیریس کرائسس نہیں تھا. تو اس لیے یہ اس کو ایک دم سے آپ سمجھیں کہ 21 گھنٹے بعد آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک دو چھوٹے چھوٹے گھرانوں میں دشمنیاں اگر ہو سالوں چل جاتی ہیں اور سالوں چل رہی ہوں تو ان کی دوستی ہو بھی جائے نا تو دل میں رنجشیں نہیں نکلتی دلوں سے, اور وہ پہلے جیسا گھی شکر نہیں ہو جاتا. تو یہ تو کچھ ایک گھر بھی نہیں ہے, الگ الگ قومیں, الگ الگ ملک ہیں, الگ الگ مذاہب ہیں, اور پھر یہ ایک آئیڈیولوجیکل وار چل رہی ہے اسرائیل کی طرف سے. تو اس لیے اس کا آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہی دن میں بہت ساری چیزیں ہو جائیں. ایک دن میں جو کچھ ہوا ہے نا وہ بہت بڑی بات, وہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ کریڈٹ سارا پاکستان کو جاتا ہے. دیکھیں یہ سب کچھ جاتا ہے, ہمیں اپنی تعریف اتنی زیادہ ہر وقت خود اپنے منہ سے بھی نہیں کرنی چاہیے. لیٹ ادر پیپل نہیں سر, لیکن جہاں ہے گنجائش وہاں تو کرنی چاہیے نا. یہ ساری دنیا نہیں کر پا رہی تھی, جہاں پر پاکستان نے لا کر بٹھا دیا دونوں ممالک کو, اور ایک ایسی ڈپلومیسی کی ہے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے. تو کرن لیکن آپ یہ کتنی بار بات کہیں گے, پچھلے 3 دن میں 378 بار تو کہہ چکی ہوں گی آپ. جو ویورز ہیں وہ بھی سن کے تنگ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی آگے کی بات کرے نا, تو ہمیں آگے کی بات کرنی چاہیے. ہم نے کر لیا, اب ہمیں اتنا اسی کو اگر بنا کے کہ وہ ان کے گھر بیٹا ہوا تو انہوں نے چم کے مار دیا والی بات نہ ہو, کہ ہم اگر بڑا ملک ہیں تو بڑا ملک سمجھیں. ایک خوشی مل گئی ہے تو بس اس کا ڈھول ساری یہ بیٹا 45 سال کے بعد ہوا ہے. جی افسر صاحب, ان مائی اوپینین سر, ان مائی اوپینین, کیونکہ اس وقت جب یہ مذاکرات جو ہے وہ معاہدے کی طرف نہیں گئے, تو اس کے بعد یہی جو ہمارے اسپوائلرز ہیں انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ پاکستان ناکام ہو گیا. تو یہ دونوں چیزوں کو مختلف الگ الگ کرنا ضروری ہے. احترام کرتا ہوں, لیکن اگر آپ نے اپنی پالیسیز, اپنا فیوچر پاتھ اسپوائلرز کے یس اور نو کرنے سے کرنا ہے تو اس کا مطلب آپ کے نروز کمزور ہیں. میں نہیں اس سے ایگری کرتا. اسپوائلرز نے, آپ کن اسپوائلرز کی بات کر رہی ہیں؟ جو پاکستان رائٹ پہ جا رہا تھا تب بھی تنقید کر رہے تھے, لیفٹ پہ جا رہا تھا تب بھی تنقید کر رہے تھے, درمیان میں جا رہا ہے پھر بھی تنقید کر رہے ہیں. ان کا کام ہی یہ, جب آپ نے اسپوائلر کہہ دیا تو آسک دیم ٹو لے آف, اپنا راستہ دیکھیں. ہم نے جو کچھ اچیو کیا ہے ہم اس سے آگے جانا ہے. اگر ہم یہی بیٹھے اپنا ڈھول بجاتے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آگے کا راستہ نے کہہ بھی دیا کہ ہم کردار ادا کرتے رہیں گے. یہ اپرچونٹی ہے. اگر آپ اجازت دیں مجھے بھی تھوڑا سا بولنے کی. یہ ایک اپرچونٹی ہے اور ہمیں ملی ہے. ہمیں اس کو ایک سیڑھی بنانا چاہیے, اس کو منزل نہیں بنانا چاہیے. منزل ابھی آگے ہے, اوپر ہے, سیڑھی بنائیں, آگے چلیں. دیکھیں ریجن میں آنے والے دنوں میں کیا کیا تبدیلیاں آنی ہیں, ہم نے اس میں اپنی معیشت اور گورننس کیسے بہتر کرنی ہے. ہمیں جو موقع ملا ہے امن, ہمارے بارڈر تو محفوظ ہے نا, اللہ کا شکر ہے, اس میں ہمیں اپنی معیشت اور گورننس بہتر کر لینی چاہیے, کیونکہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل, آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں. بالکل ٹھیک. سر مجھے فرمائیے گا عبداللہ صاحب کہ جس طرح کا ٹرمپ کا رد عمل آیا, اور ابصار صاحب جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیگیٹیوٹی اس کانٹیکسٹ میں نظر نہیں آ رہی, جو انڈرسٹینڈنگ اس سے ڈیولپ ہو رہی ہے اس نیگیٹیوٹی والی بات سے, وہ یہ کہ کل جب جے ڈی وینس نے بات کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اچھی خبر ہے کہ طویل مذاکرات ہوئے ہیں, لیکن ان کی نظر میں یہ بری خبر کہ ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بال جو ہے وہ انہوں نے ایران کے کورٹ میں ڈال دی. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت جس طرح کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ آ گیا, پھر اس کے اوپر ایران نے بتا دیا کہ وہ ابنائے ہرمز کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں, آپ کو کس طرف راستہ نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ساتھ میں یہ بھی بات صحیح کہ یہ جو طویل وقت ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں کسی نتیجے پر آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کرن صاحبہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. اور سے کہ جنرل صاحب بہت چمک رہے ہیں آج ماشاءاللہ, اینڈ اٹ شوز کہ پاکستان بھی اسی طرح سے چمک رہا ہے. اور یہ ڈائلاگ جو ہے یہ اٹ ہیز ناٹ اینڈیڈ بٹ اٹ از اے اسٹیپ فارورڈ ٹو این اینڈ. یہ میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں الحمدللہ. اور یہ کوئی ایونٹ نہیں تھا کہ بس ابھی یہاں ڈھول بجا اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا. یہ جو ڈپلومیٹک پروسیس ہوتا ہے اٹ ٹیکس ٹائم. اب آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے بال انہی کے کورٹ میں ڈال دیا ہے. تو پہلے بھی 12,000 کلومیٹر دور وہ تشریف لائے ہیں, 15 سال بعد آئے ہیں,
اور پھر کس سے ملنے آئے ہیں؟ اسپیکر صاحب سے اور وزیر خارجہ صاحب سے؟ آئی تھنک اس کو سارا یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت یہ معاملہ ٹل جائے، لیکن سنس دونوں جو پارٹیز تھیں ان کے پاس اختیارات خود تو نہیں تھے کہ وہ یہاں جشن منا لیتے. انہوں نے اپنے اپنے ملک میں جانا ہے، وہاں انہوں نے ڈرافٹنگ کرنی ہے، ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے، اس کے اندر ایکسپرٹ اوپینین شامل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے اور دنیا کے سامنے ایک بیانیہ بنانا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرم ایشورنسز چاہیے ایران کو. اور فرم ایشورنسز کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ گارنٹیز چاہیے مستقبل پہ حملہ نہ کرنے کی، اور ظاہر ہے امریکہ کو بھی چاہیے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر کیا معاملات ہوں گے اور نیوکلیئر کے اوپر ان کا کیا سٹانس ہوگا، کیونکہ ماضی میں جتنے وعدے وعید کیے گئے امریکہ کی جانب سے ان کے اندر لیت لال سے کام لیا گیا امریکہ کی جانب سے. جب براک اوباما کے دور میں ہوا تو اس ٹائم پہ کہا گیا کہ ایک نیوکلیئر ریئیکٹر اور آپ جو پرامن پروگرام ہے یعنی کہ بجلی وغیرہ کے لیے اور جو آپ کی میڈیسن فیسلٹیز کے لیے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کو سرٹن آپ لیوریج دیں گے، یعنی کہ آپ ان کے اوپر جو ان کے ایسٹس فریز ہوئے ہیں ان کو ختم کریں گے. ایسا نہیں ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، اور یہ بالکل صحیح ابصار عالم صاحب نے بھی کہا، باقی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ یہ کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جا کے آپ نے بس رشتہ داروں کی شاید وہ دشمنیاں وہ بھی ختم نہیں ہوتی. 47 سال کا گرد و غبار ہے، لیٹ دیم اسٹیم آؤٹ. یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آپس میں بیٹھیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ اب ایک دفعہ پھر دھمکی، آبنائے ہرمز کے اوپر میں ناکہ بندی کر دوں گا. بھائی جو آپ نے پہلے 2 بحری بیڑے بھیجے تھے وہ جس تیزی سے آئے تھے اس سے ڈبل تیزی میں واپس کیوں چلے گئے؟ ان کے اوپر پراسرار آگے کیوں بھڑک اٹھی؟ وہ جیرالڈ فورٹ جو ہے اب ناقابل استعمال کیوں ہو چکا ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کے اندر لے کے جانا چاہتا. جی بالکل ٹھیک ہے. ایران کی طرف سے سر اس طرح کی بھی رائے آ رہی ہے کہ جو کچھ جنگ کے تھرو امریکہ حاصل نہیں کر سکا وہ اس مذاکرات کے تھرو حاصل کرنا چاہتا ہے. عامر صاحب مجھے یہ فرمائیے سر کہ کل ہم نے ایک ایکسرسائز دیکھی، طویل ایکسرسائز دیکھی، 4 دور ہوئے مذاکرات کے، 21 گھنٹے یہ مذاکرات چلتے رہے. جب جے ڈی وینس جانے لگے تو انہوں نے بتا دیا کہ کچھ پوائنٹس کے اوپر اختلافات موجود ہیں. اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ ایران کی طرف سے بھی آیا. اب کیونکہ یہ ایک طویل پروسیس ہے، ڈیفینیٹلی اگر کسی نتیجے پر پہنچنا ہے تو یہ پروسیس تو چلے گا. تو یہ پروسیس آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے چلتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اب یہ دونوں جو وفود ہے، ڈیلیگیشنز ہے، یہ اپنے اپنے ملکوں سے ہی جا کر یہ سفارتی کوششیں ہو رہی ہوں گی مذاکرات کی یا کسی فائنل ڈیسیجن پر آنے کی، یا پھر پاکستان کو ایک بار پھر ایفرٹ کرنی پڑے گی، ایک بار پھر ساتھ بٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا یہاں پر. ایک تو گراؤنڈ سچویشن ہے، آپ نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے آگے چلتا دکھائی دیتا ہے، اور اس طرح کے پروسیسز میں پریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے. جی کیریکٹرز جو اس کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کے کیریکٹر اور ان کے بیہیویئر سے آپ اس میں سے پریڈکٹیبلٹی ڈرا کرتے ہیں. لیکن اگر وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی پرسنالٹیز اتنی انپریڈکٹیبل ہیں جتنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انپریڈکٹیبل ہیں، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس پروسیس کو یہ کہنا کہ یہ پروسیس اب آگے کیسے چل سکتا ہے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو وہ تو اس وقت صاف ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ریچٹنگ اپ جس کو کہتے ہیں نا، تھوڑا سا زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوششیں اور تھوڑا سا اپنی پریزنس جو ہے وہ اس کو بڑھانے کی کوششیں، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کرن یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ وہاں سے بہت زیادہ بحری جہاز گزرے ہیں اور ان کو روکنا ہے کہ اس کی بلاکیڈ کی جائے. اس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ بلاکیڈ جو ہے جو آلریڈی موجود ہے وہاں پر، اس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے. اور اگر آپ اپنی بلاکیڈ کھڑی کر دیتے ہو گلف اور عمان کو، اور جو ملک اپنے جہاز وہاں سے ایران سے براہ راست بات کر کے نکال رہے ہیں ان کو بھی آپ تھریٹن کرتے ہو کہ جی آپ کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے وہ اسٹریٹ آف ہرمز زیادہ بند ہوتی ہے یا کم بند ہوتی ہے. سو اس کا تو اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ تھوڑی سی اپنی پریزنس کو بڑھانا اور تھوڑا سا جو وار جنگوازم ہوتا ہے نا اس کو قائم رکھنا. دوسری چیز جو پروسیس
فیکٹرز کی بات ہے، دیکھیں جی میں پچھلے 12 گھنٹے میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، آپ کے اپنے ایکسپرٹس کی رائے بھی میں نے سنی ہے، میں اب کنونس ہوتا جا رہا ہوں کہ یہ صرف کہنے کو رہ گیا ہے کہ اصل معاملہ نیوکلیئر کا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب اصل معاملہ نیوکلیئر کا ہے، اینڈ یہ بات شاید لوگوں کو بڑی عجیب لگے، بٹ آئی ایم ناؤ کنونسڈ کرن کہ یہ معاملہ صرف اور صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کا ایشو بن گیا ہوا ہے. ان کو ایک ویزیبل اور کوئک ون چاہیے جو کہ ان کو اس صورتحال میں نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ کبھی آپ دیکھیں یہ جو آج ٹروتھ سوشل پہ ان کی پوسٹ ہیں، پہلی پوسٹ کے اوپر ہر وقت انہوں نے نیوکلیئر کا ذکر کیا، اس میں اسٹیٹ آف ہارمز کا کوئی ذکر نہیں ہوا، اور جو دوسری پوسٹ ہے وہ ساری کی ساری اسٹیٹ آف ہارمز کے بارے میں. آپ نے ڈسکشن کے رخ کو موڑا ہے، اور اسی چیز کو جو باقی پینلسٹ ہیں ان سے میں ضرور پوچھوں گی کہ کرن لیٹ می فنش، ٹرمپ کی پرسنالٹی کا ایشو ہے. سر مجھے صرف اجازت دیجیے، جمیل احمد خان صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، بس مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتی ہوں، آپ نیو کرتے ہیں. ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مذاکرات ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کے بعد دونوں ڈیلیگیشنز اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے گئے. اب آگے مزید کیا راہیں نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہ ساتھ بیٹھے، ڈنر کیا، ساتھ پوائنٹس ایکسچینج ہوئے. اب اس کے بعد آگے کے لیے کیا راستہ ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، ایران کی طرف سے بھی اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. جمیل احمد خان صاحب بھی اس دوران ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. جمیل صاحب یہ فرمائیے گا، بریک سے پہلے عامر صاحب نے ڈسکشن کو ایک نیا رخ دیا. انہوں نے کہا کہ جو سارا کانفلکٹ اور سارا مسئلہ ہے وہ اب ایک پوائنٹ پر آ کر رک گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کے ساتھ انہوں نے نتھی کر دیا. کیا آپ بھی اس سے اگری کرتے ہیں؟ یہ معاملہ صرف یہیں پر ہی آ کر رہ گیا ہے؟ نہیں، اس میں کچھ کسی حد تک تو اس کو جوڑا جا سکتا ہے ان کی پرسنالٹی کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جو ہلری کلنٹن نے 3 سال پہلے جب کمپین کے دوران بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دس مین یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو اشارہ کرتے ہوئے ہیز اے ویری تھن اسکن اینڈ اینی ون کین گیٹ انٹو ہز اسکن اینڈ گیٹ دا ڈیسیژن میڈ. تو اب وہ بات ثابت ہو گئی، جس طرح نیتن یاہو نے 7 چکر لگائے اور 7ویں چکر میں وائٹ ہاؤس میں جب پلان پیش کیا، کہا 4 دن میں سب کچھ ہو جائے گا، مکمل ایران ختم ہو جائے گا، ایران پہ قبضہ ہو جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گی، تو وہ نہ ہو سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے بجائے اس کے کہ اپنے کمانڈروں پر اور اپنے اسٹیٹ آفس پہ زیادہ انحصار کرتے، وہ انہوں نے اپنی وہ وائٹ ہاؤس والی ٹیم اور جو نیتن یاہو کی بریفنگ ٹیم تھی ان کی بات زیادہ سنی گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1897 سے جو سلسلہ چل رہا ہے زائونزم کا، جب زائونزم کی بنیاد رکھی گئی سوئٹزرلینڈ میں، وہاں فیصلہ کیا گیا کہ ایک وطن ہوگا، وہاں فیصلہ کیا گیا کہ اس کے بعد ہم زمینوں پر یعنی گریٹر اسرائیل بنائیں گے. اسی لیے اب 78% زمین فلسطینیوں کی اسرائیل کے پاس ہے، صرف 22% زمین ان کے فلسطینیوں کے پاس ہے. تو یہ تمام چیزوں کا اعادہ کریں، اور اسرائیلی لابی جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور امریکنس نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیلی لابی کی وجہ سے یہ امریکہ فرسٹ نہیں بلکہ اب تو یہ اسرائیل فرسٹ ہے. یہ وہاں کے اپنے کانگریس ممبرز کہہ رہے ہیں، وہاں کے اپنے اکابرین کہہ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے سوچا جائے اور اس کو آپ کے سوال کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی پرسنالٹی، تو پرسنالٹی کو افیکٹ کرنے میں ایک بڑا عنصر اسرائیلی لابی کا ہے اس معاملے میں. باقی ان کی پرسنالٹی تو ظاہر ہے ایک بہت کامیاب وہ بزنس مین ہے، انہوں نے ہمیشہ کبھی بزنس میں ناکامی شاید ہی دیکھی ہو، اربوں روپے انہوں نے بزنس سے بنائے ہیں، اور ان کے لیکچرز اور ان کی کتابیں چلتی ہیں اس میں، تو کامیابی تو ہے ان کی. اور سب سے بڑی بات ہے جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا، کسی کو امید نہیں تھی. پچھلی مرتبہ جب ان کو امپیچمنٹ کیا جا رہا تھا، دوبارہ آئے، الیکشن لڑا، پلاننگ اپنی کی اور الیکشن جیتا. اور میں نے آپ کے چینل میں ہی الیکشن سے پہلے اپنا تجزیہ دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اسی بات پر اگر کہا جائے کہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی فقط ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جوہری نقطہ جو ہے اس پر بھی اڑ گئے ہیں اور اپنا اس پر بھی اڑ گئے ہیں،
اور باقی تیسرا پوائنٹ 3 ریڈ لائنیں دراصل جو سامنے آئی ہیں کل کے یا گزشتہ شب کے اس 21 گھنٹے کی میٹنگ میں، اس میں تیسری جو ریڈ لائن ہے وہ لیبنان والی، کہ لیبنان میں یہ ساری جنگیں ایک ساتھ آپ نے ختم کرنے تھے. تو ان تمام چیزوں کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو یس ان کی طبیعت میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ اڑان پر جا کر ایک ڈیمانڈ کر لی جائے یا دھمکی دے دی جائے اور اس کے بعد پھر یو ٹرن یا اس پہ کمپرومائز کر لیا جائے. جمیل صاحب اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی سر. مجھے جنرل صاحب یہ فرمائیے، اب یہ کہا جا سکتا ہے سر کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پہلے تو یورینیم انریچمنٹ اور نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے تھی، لیکن اب جہاں پر ڈیڈ لاک آیا ہے تو وہاں پر یہ جوہری ہتھیار کے بعد یہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول اور وہاں پر جو ٹول کا معاملہ ہے، یہ جو سب سے اوپر یہ والا پوائنٹ اب آ گیا ہے، کہا جا سکتا ہے اور یہیں پر ہی معاملہ رک گیا. جہاں تک نیوکلیئر ہے، نیوکلیئر پہ تو بڑی کلیئر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوزیشن لی، اور ایران بھی اپنی جو 3.6 سم تھنگ اور پھر 0 انریچمنٹ پہ بھی وہ ایگری کرنے کو تیار تھے. اور اب بھی جو ایران کا ریسپانس آیا ہے وہ دیکھیں، نیوکلیئر ویپن ان کے پاس نہیں تھا، امریکہ بھی اس حملے میں شامل تھا اور اسرائیل بھی شامل تھا، تو انہوں نے ایڈوانٹیج لی ہے اسٹریٹجک لوکیشن جو تھی اپنی ہرمز والی. اینڈ سیکنڈلی 93 ملین پیپل آف ایران وہ جو اسپرٹ آف کربلا کے ساتھ نکلے اور وہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے دے ور ریڈی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم پین لینے کو تیار ہیں، آپ اس وار کو چلنے دیں، ڈونٹ بج. اور پھر اتنی لیڈرشپ کا مارا جانا. اچھا یہ جب 12 days وار ہوئی تو they were all prepared for this. اس لیے انہوں نے یہ موزیک ڈیفینس اور یہ انہوں نے ہر اپوائنٹمنٹ کا اپنا طریقہ کار خیر مختص کر لیا. بٹ اینی ویز ہرمز کے جی میں اس کو نہیں سمجھتا کہ دس از این ایشو بٹوین اونلی ایشو بٹوین ایران اینڈ امریکہ. اس میں اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. یہ جو واٹر ویز ہیں، جو انٹرنیشنل لاز ہیں، یونائٹڈ نیشن کے لاز ہیں آف اوپن سیز اور یہ وہ، اس کو وائلیٹ کرنا یہ پوری دنیا کا ایشو ہے. یہ انٹرنیشنل ایشوز ہیں، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ایشو ہیں. جن ملکوں کو یہاں سے ٹریڈ جاتا ہے ہم بھی افیکٹ ہوں گے، چائنا افیکٹ ہوگا اور ایک نیو نارمل سیٹ ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہو جاتا کہ کسی ریجن میں کوئی 2 بڑی طاقتیں لڑ رہی ہیں تو وہ اس ریجن کا فیصلہ کر کے آپس میں وہ بانٹ لیں. بالکل ایسا ہی ہے، تو سب کے سٹیکس اس میں شامل ہیں. اور پھر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس پہ تھریٹ کی ہے کہ میں بلاک کروں گا، یہ جو تھریٹ ہے اس کی بھی انٹرنیشنل امپلیکیشن ہے. بالکل یو کانٹ بلاک. اب ساتھ ساتھ میں واپس آؤں گی بریک سے اور پھر اس کے اوپر آپ کا کامنٹ لوں گی. بریک لیجیے ناظرین، واپس آتے ہیں. ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے، گفتگو ہو رہی ہے کہ اب کس طرف یہ معاملات آپ کو آگے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ابصار صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئے تھے، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو معاملہ یا جو ڈیڈ لاک آیا ہے یہ اب اسٹریٹ آف ہرمز کی طرف آ گیا ہے اور جوہری ہتھیار کی طرف آ گیا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر اب گنجائش ہے، کچھ وقت لگے گا لیکن اب گنجائش ہے راستہ نکلنے کی؟ ڈیڈ لاک کہاں ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا ڈیڈ لاک آیا ہے. میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے، خاص طور پہ جو ٹرمپ کی جو ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ آئی ہے اس کے بعد مجھے کوئی شک ہی نہیں رہا کہ ٹرمپ نے اپنی طرف سے جنگ بند کر دی. اب جنگ جو بند نہیں ہوگی، اگر دوبارہ شروع ہوئی تو اس میں ایران کا موقف کیا ہے اور اسرائیل کا کیا ہے. امریکہ نے جنگ بند کر دی ہے اور اس نے یہ دیکھیں آپ ان کی لینگویج یاد ہے، ٹویٹ کچھ دن پہلے آیا تھا، کیا زبان تھی اس میں، اور سویلائزیشن کو تباہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. اور ابھی جو آیا ہے اس میں تعریفیں کر رہے ہیں وہ باقر کالیباف کی اور عباس اراقچی کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو نمائندے تھے ان سے عشق ہو گیا ہے. آپ نے وہ پڑھا نہیں میرے خیال میں، آپ پڑھیں، وہ تو لگتا ہے لو لیٹر لکھا ہوا دونوں کے درمیان، دونوں کی لو سٹوری چل رہی ہے یہاں پہ ایران کے اور امریکہ کے وفد کی آپس میں. اور تو یہ اچھی بات ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کہ ٹرمپ کو آپ نے اس کو آف ریم مل گیا جو چاہتا تھا کہ میں جنگ بند، ہم نے جنگ جیت لی، وہ یہ 2 الفاظ کہہ رہے ہیں، جنگ جیت لی ہے اور جنگ اب بند ہے ہماری طرف سے. یہ جو جھگڑا ہے نیوکلیر ویپنز کا وہ ہم نہیں اس کو کرنے دیں گے. اور ایران نے پچھلے کچھ سالوں سے اگر آپ دیکھیں، ایران نے یہ نہیں کہا میں نیوکلیر ویپن بنانا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں نیوکلیر پروگرام جاری رکھنا چاہتا ہوں. اور پاکستان جو جون سے لے کے اب تک ایران کے بہاف پہ مذاکرات امریکہ سے کرتا رہا ہے، وہ اس بات پہ ہیں کہ ایران کی جو ضروریات ہیں میڈیسن کے لیے اور زراعت کے لیے، نیوکلیر توانائی
چلیں اس کے پاس آئل بہت ہے جی وہ بھی کر لیں, تو اس کے لیے اس کو جو نیوکلیر پروگرام کی ضرورت ہے, جتنی انریچمنٹ کی منیمم کی ضرورت ہے جی وہ تو ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک, یہ بات ہو رہی ہے, اور یہ اس پہ کہیں نہ کہیں جا کے اب سر صاحب ایک خبر کے حوالے سے آپ سے جاننا ہے, کیونکہ آپ انتہائی باخبر صحافی ہیں, تو سر مجھے یہ فرما دیں کہ کچھ اسپیکولیشن مختلف چل رہی تھی کہ جے ڈی وینس تو چلے گئے لیکن اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر وہ ہے نہیں ہے, کیا ہے نہیں ہے؟ جس نے بھی دی یہ فیک نیوز ہے وہ جا چکے ہیں. جیرلڈ نے تو بریف کیا ہے پریزیڈنٹ. صحیح بالکل ٹھیک. اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر دونوں جا چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب مجھے یہ فرمائیے گا, جو ابصار صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹروتھ سوشل پر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ ان کو لو لیٹر لگ رہا ہے, یہ واقعی لو لیٹر ہے جس میں ہلکی پھلکی دھمکی بھی لگائی ہے لیکن باقاعدہ لو لیٹر ہے؟ دو آئے ہیں, یہ دو آئے ہیں. دوسرے والا میں طویل ترین والا, دوسرے والا جو ہے میں اس کی بات کروں. دیکھیں ایپسٹین فائل کے بعد تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے لو لیٹر کافی سارے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل بات درست ہے, لیکن شکست کے جبڑوں سے فتح کو برآمد نہیں کیا جا سکتا, یہ بات تو واضح ہے. اور ان کو یہ معلوم ہے امریکہ کو کہ ان کی فوج ریلکٹنٹ ہے گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے کے لیے, اسی لیے آج نیوی کی بات ہوئی ہے, انہوں نے کہیں گراؤنڈ افینسو کی بات نہیں کی. اور دوسری بات اس کے اندر بڑی اہم ہے, اور وہ بھی نیوی کے لیے بھی ایک ایشو ہے, کیونکہ یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف سی بڑا موجود ہے بعد 1982 کا, اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو 200 نوٹیکل مائل کا علاقہ ہے یہ جو ٹیریٹوریل واٹر ہوتا ہے یہ ایک ملک کا, اس کے بعد انٹرنیشنل واٹر شروع ہوتا ہے, اور اسی لیے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ 200 نوٹیکل مائل ہمارا اور 200 نوٹیکل مائل عمان کا, اور اٹ میکس آلموسٹ آبنائے ہرمز تو پیچھے ختم ہی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوائنٹلی کریں گے. ایک بات جو بڑی اس کے اندر اہم ہے وہ درمیان میں دیکھیں جیرڈ کشنر, میں نے اس دن بھی آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ وہ آئیز اینڈ ایئر بن کے آئے ہیں نیتن یاہو کے, اور ابھی بھی جو میری اطلاعات ہیں کہ ان کو ٹیلی فون کالز آتے رہے ہیں اور نیتن یاہو کے, اینڈ ہی واز کوائٹ انکوزیٹو کہ وہ جانیں, اب جا کے وہ بریف کریں گے نیچرلی نیتن یاہو کو, اور اس کے بعد صورتحال تبدیل ہوگی. ایک بات جو اس کے اندر ایک اور بڑی اہم ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ابھی سلسلہ ہے وہ تب ہوگا جب اس کے اوپر ورڈکٹ آئے گا, جو اس کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے نیتن یاہو کا کرپشن اور رشوت خوری کا, وہ اس سے ڈیسائسو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے بہت بڑا فرق پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب عامر صاحب اس پر کامنٹ کیجئے گا, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہت فرق پڑے گا؟ عائشہ دیکھیں, یہ دس ٹیکس اس رائٹ بیک ٹو دا پوائنٹ دیٹ آئی میڈ ارلیئر. بات یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ان کی ڈسریگارڈ کر سکتے ہیں ان کی پرسنالٹی کو. یہ جو اسرائیلی لابی کا ذکر ہوتا ہے نا, تو ان کے اپنے بہت سے لوگوں نے کہا ہے, اب ان کے اپنے جو فورن سیکرٹری ایکس فورن سیکرٹری جان کیری تھے, انہوں نے پچھلے دنوں میں کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو باتیں ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے آ کر کی ہیں یہ تو اسرائیلیز نے اوباما کے ساتھ بھی کی تھیں, یہ انہوں نے جو بائیڈن کے ساتھ بھی کی تھیں, ان کی بات نہیں مانی گئی. لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہیں جو کانوں کے کچے ہیں, اور ان کی انا جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اس وجہ سے وہ اس آرگومنٹ سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے اس جنگ کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا. اور اب یہی چیلنج جو ہے اس کو دیکھیں اگنور نہیں کر سکتے. یہ ایک انوکھا سا لاڈلا جس نے کھیلنے کو چاند مانگ لیا ہے, اس کو چاند وہ مل نہیں رہا, اب وہ بل بلا رہا ہے, تو کس طرح سے اس کو سنبھالنا ہے. یہی کامیابی تھی پاکستان کی اس سفارتی پروسیس کو شروع کرنے سے بھی پہلے, کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس طرح کی طبیعت کے شخص کو ہینڈل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اس میں پاکستان کا مذاق بھی اڑا. جی یہ نہیں, لیٹس ناٹ پریٹینڈ کہ پاکستان کا مذاق نہیں اڑایا لوگوں نے. جس طرح سے آج بھی انہوں نے حوالہ دیا سے 3 سے 5 کروڑ کا, انہوں نے کہا پاکستانی مجھے کہتے ہیں کہ میں نے 3 سے 5 کروڑ لوگوں کی جان بچائی ہے, اور مجھے ایسی باتیں کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. لیکن بڑی سوچ سمجھ کے پاکستان نے یہ بات کی تھی, بیکاز ان کی پرسنالٹی ایک ایسی نیچر کی ہے جس طرح کی امریکی ایوان صدر میں اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی ہے. اب بالکل ٹھیک, اب ساتھ ہی موجود رہیے سر, ایک بار پھر بریک کی طرف دیکھ لیتے ہیں, ہیڈ لائن کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری خصوصی نشریات جاری ہے. بریک سے پہلے عامر احمد خان صاحب بات کر رہے تھے اور اس پر کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ پر جمیل احمد خان صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے. جمیل صاحب پلیز گو اہیڈ سر.
جی ہاں بالکل، عامر صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ جس وقت پرائم منسٹر نے وہ 15 ملین کی بات کی تھی افراد، اور جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کافی محظوظ ہوئے تھے، ان میں ایک سائنٹیفک ریزن ہے اس کا. پرائم منسٹر نے تو شاید ان کا اشارہ اور ٹیکٹیکل ویپن کی طرف، جب کسی تہذیب کو ختم کیا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، کنونشنل ویپن سے تو نہیں ہوتی نا پوری تہذیب ختم، اور وہ بھی اتنی بڑی تہذیب اور اتنی بڑی آبادی. تو پرائم منسٹر نے جو بات کی تھی وہ بالکل درست تھی. اس پہ ایک ماڈلنگ ہو چکی ہے سائنٹیفک، جس میں سائنٹسٹ ہے برائن ٹون ہے، جیمی نائجل ہے، اور اس کے علاوہ ایلن رابک ہیں. انہوں نے ماڈلنگ کی ہوئی ہے ایسے ہتھیاروں پر جو کہ تہذیب ختم کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے ہی حلے میں، پہلے ہی گو میں 2 سے 3 بلین، اور وہ کس طرح کہ پہلے تو چند لاکھ، اس کے بعد قحط سے اور اس بھوک سے، موسم کی تبدیلی سے، ڈیزیز سے، یہ سارے ملا کے چند مہینوں میں اتنے آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے گو میں ڈیپینڈنگ کہ کیا انٹینسٹی ہے تہذیب کو ختم کرنے کی، اس میں لاکھوں افراد، یقیناً کئی ملین افراد وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں. یہ پرائم منسٹر نے بالکل صحیح بات کی تھی. اس وقت ان کے ذہن میں کیا تھا ہمیں علم نہیں، لیکن انڈیا اور پاکستان کا جنگ یقیناً انہوں نے ذکر کیا تھا، اور انڈیا اور پاکستان کی جنگ دونوں جوہری قوت، پوری دنیا کے گردن پہ ایک تلوار، اور اسی لیے آگے چل کے دنیا کے پاس کوئی راستہ نہیں بلکہ یہی کہ ایک پریشر دے کے اور اس مسئلے کو حل کرائیں، جس طرح بھی حل کرائیں، یہ مسئلہ بھی آگے جا کے یہ دنیا اس تلوار کے سائے میں نہیں رہ سکتی، جوہری تلوار کی. یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ ان کے اپنے کانگریس ممبرز کہہ رہے ہیں. مسٹر جیسن کرو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو وار کرائم کی بات کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. جمیل صاحب ڈسکشن کو تھوڑا سا اسی سے آگے بڑھاتے ہیں. مجھے سمیرہ بھی جوائن کر چکی ہیں اس دوران. جلیل صاحب مجھے یہ فرمائیے سر، جس وقت یہ سارا کانفلکٹ اس کا آغاز ہوا، جنگ کا آغاز ہوا، حملوں کا آغاز ہوا ایران کے اوپر، جب آبنائے ہرمز بند کی، تو وہاں سے جو ایران کے الائز تھے، ان کے جو اتحادی تھے، وہ تو ان کے جہاز سے وہاں سے کم و بیش گزر ہی رہے تھے. لیکن اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کے نے جو بات کی، خاص کر چین کے جہاز وہاں سے گزر رہے تھے، اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو اتحادی ہیں ایران کے، اب وہ ان کو پریشان کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اگر یہ کوشش کرتا ہے یو ایس اے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پھر وہ اتحادی، ان کو بھی کہیں نہ کہیں انٹروین کرنا پڑے گا اور ایران پر اس پر دباؤ بڑھے گا پھر کہ آئیں اور جن پوائنٹس پر بات نہیں ہو پائی ہے اس کو بھی پھر فائنلائز کریں؟ دیکھیں یہ پوسچرنگ ہے جی، ٹیک اٹ ایز اے پوسچرنگ انٹل انلیس کہ وہ پریکٹیکلی ایسی کوئی چیز کرتے نہیں. اٹ ہیز سیریس انٹرنیشنل امپلیکیشنز. آپ کا ٹھیک ہے ایران کے ساتھ آپ کا ایک جھگڑا چل رہا ہے، یو آر ان دا وار ود ایران، اور آپ اس کے ساتھ کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل رولز ریگولیشنز کو بالکل ہی بلائے طاق رکھ لیں. یہ جو سیز ہے نا جی، اس کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، یا اس کے اندر جو بھی اس کی اٹ ہیز اے اسٹریٹجک امپلیکیشنز. چاہے آپ ایک شپ کو روکیں، ایک مائن لگا دیں، تو اس کی اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو آئی تھنک 2 چیزوں کا مقابلہ چل رہا ہے. ایک تو نروز کا مقابلہ چل رہا ہے، گیم آف نروز چل رہی ہے، اور برکس مین شپ چل رہی ہے، اور اسی کے کانٹیکسٹ کے اندر انہوں نے اس وقت ملٹری پوسٹنگ کر رہے ہیں. پروسیس آف ڈائلاگ از آن، ڈائلاگ چل رہا ہے اس وقت. ڈائلاگ ہیز ناٹ کولیپسڈ. جب تک وہ مکمل کولیپس نہیں ہو جاتا، اور اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے ملٹری اپلیکیشن کی، ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آئے، دوبارہ ملٹری اپلیکیشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ آپ نے اس کا مطلب ہے کہ، اور ڈیورنگ دی ملٹری آپریشنز آپ سیک کر رہے ہیں اپنے جنرلز کو. آرمی چیف تھامس سیک ہو گئے، گرین سیک ہو گئے، اور آپ جنرلز کو سیک کریں. اس کا مطلب ہے کہ ملٹری از ناٹ دیکھیں، جو کوہیسو ایک نیشنل ایفرٹ ہوتی ہے ان دا وار، وہ امریکہ کی نیشنل ایفرٹ نہیں ہے، ایران کی ذرا نیشنل ایفرٹ ہے. پھر اسی لیے پھر ہم نے وہ اسٹیٹمنٹس بھی دیکھے کہ ان کو کہا گیا کہ بھائی جو بائی بک ہے، لا ہے، یا جو آئین ہے امریکہ کا، اس پر چلیں، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی نہ سنیں. ابصار صاحب یہ فرمائیے سر کہ یہ جو سوال میں نے ابھی کیا کہ اس سے پھر ایران کے اوپر کیا دباؤ پڑے گا، اور امریکہ جس محاصرے کی یا بندش کی بات کر رہا ہے، دیگر ممالک اس چیز کو سپورٹ کریں گے امریکہ کی؟ دیگر ممالک سپورٹ اس کو کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ خالی باتیں، نیریٹو ہے اپنے اپنے لوگوں کو بیچنے کا. اور جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر ہے، ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور دونوں اطراف نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو توڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہوگی. تو اصل چیز یہ ہے.
باقی یہ جہاز اندر چلے گئے، باہر آ گئے، انہوں نے تھوڑا سا یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ چلتا رہے گا اور بات چیت بھی چلتی رہے گی. دونوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بات چیت جاری رکھیں گے، تو اس میں یہ باتیں ہوں گی نا. تو اگر یہ لیوریج ایران چھوڑ دے آج، تو پھر اس کے بعد کیا رہ جائے گا بات چیت کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے جو اس کے مطالبات ہیں کچھ. بالکل ٹھیک. اب سمیرا تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ کل ساری رات وہاں پر موجود تھیں، جو جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہو رہی تھی مستقل. پرسپیکٹو کیا تھا، کیا آپ کو ملا؟ ایک طرف ہم جس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے، لے رہے تھے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہا تھا اس ساری ایکٹیویٹی کو، اور وہ بھی ہوپ فل تھے کہ کچھ نہ کچھ نکلے گا یہاں سے؟ کرن، اب تو آپ کو یقین آیا ہے نا کہ کل ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہی تھی. Everything could have gone anywhere. اور وہ چیز ابھی صبح سب کے سامنے آئی ہے. ایک چیز ہم بار بار کہہ رہے تھے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس میں بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، خاص طور پہ رائٹرز کی میں بات کروں، بڑے برے طریقے سے ان کی خبر جو ہے وہ بیک فائر کیا ان کو. یہی وجہ تھی پاکستانی میڈیا نے بہت احتیاط سے کام کیا اور بڑی احتیاط کام آئی ہے کہ یو آر ناٹ ان اے رش ٹو بریک نیوز. اور ابھی آپ دیکھ لیں ہماری وہ بات 100% صحیح ثابت نکلی. امریکن پریزیڈنٹ اونلی اسپوک ٹو ہز اون میڈیا، ایرانین ڈیلیگیشن دے اونلی اسپوک ٹو دیئر اون مجھے میڈیا. ایک لفظ کہنے کی اجازت دیجیے، وہ 4.25 منٹ کی جو انہوں نے بات کی آگے، انہوں نے بھی بڑا احتیاط کیا، بہت احتیاط. ان چیزوں کے اوپر ڈسکس ہوا، انہوں نے ایسا کوئی بات نہیں کی. I credit him for everything. JD Vance was very careful. اور اگر وہ تھوڑا سا بھی آؤٹ آف دا لائن جاتے، آپ نے دیکھا دو کوشچن لے کے انہوں نے کہا کہ تھینک یو. He did not even stay back for to get another question. By the way, اگر ان کو کرنا ہوتا تو وہ 4.25 منٹ سے 4.5 پہ بھی جاتے، بٹ ہی نیو کہ ایک ایک لفظ میرا اسٹریٹیجکلی امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی ایم ہیپی فار ون تھنگ کہ آؤٹ آف آل دا تھنگز آج بھی میں کننڈرم دیکھتی رہی ہوں پورے انڈین میڈیا کے اندر. دے سیڈ کہ بے نتیجہ. تو آئی ڈونٹ نو واٹ سارٹ آف اینکر پرسنز اینڈ رپورٹرز آر بینگ ہائرڈ بائی انڈین میڈیا. اینڈ آئی ریلی فیلٹ بیڈ فار ایون جو ان کے بڑے جرنلسٹ ہیں، راجدیپ سردیسائی اینڈ فیو ادرز، جو کہ ابھی بھی تھوڑا بہت نہیں برا فیل کریں گے. ہم جرنلسٹ ہیں، ظاہر ہے جرنلزم از بیونڈ نیشنلزم ایٹ سرٹن پوائنٹ کہ آپ وہاں پہ تھوڑا سا تو ایسے ہی چلتی ہے. اس میں تو ششی تھرور کو پھر سارے مارکس دینے چاہیے. ہی سیڈ دیٹ اٹ از وی شوڈ سیلیبریٹ دس. بٹ کرن، آج کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ the whole negotiations they have collapsed, it is fairly wrong. Nothing absolutely like this happened. ان کی اطلاع کے لیے صرف اتنا عرض ہے کہ یہ ڈائلاگ کا مرکز اسلام آباد تھا. ابھی رشیا نے بھی ثالثی کی آفر کی ہے، بٹ ابھی تک ایران کی طرف سے جواب نہیں آیا. اٹ مینس اسلام آباد از گوئنگ ٹو ہینڈل دس ثالثی چیپٹر اینڈ نیگوسیشن another level. This is another news maybe for everyone. Another level of dialogue between the two countries is right now. ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آیا تو یقیناً ایران کے لیے تو قابل قبول ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی امریکہ کے لیے پھر قابل قبول تو نہیں ہوگا اگر رشیا یہ پیشکش کر بھی رہا ہے. ایسے تو نہیں اسلام آباد اتنا. عامر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور کل یہ ہم نے دیکھا بھی جو پاکستان کی طرف سے جس طرح کا خبروں کے حوالے سے جو مظاہرہ کیا جا رہا تھا، تو یہ ناٹ اونلی پاکستان. جب ہم نے جے ڈی وینس کو دیکھا، ان کو سنا، تو ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ کیئرفل بات چیت کی گئی. اسی طرح سے جو ایران کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے وہ بھی بہت زیادہ کیئرفل تھے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا جس طرح سے سارا ایکسپوز ہوا، پھر دوسری طرف ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کے اسٹیٹمنٹس اب آ رہے ہیں، باقی جو پینلسٹ ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ یہ پوسٹرنگ ہو رہی ہے اس وقت، لیکن پھر بھی اگر یہ پوسٹرنگ بھی ہو رہی ہے تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اوپر، ان کے اتحادیوں کے اوپر اس بات سے دباؤ تو پڑ سکتا ہے؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی، جیسے کہ آپ خود بھی بات کر رہے ہیں، انپریڈکٹیبل ہے، کہہ بھی دیتے ہیں کر بھی دیتے ہیں، کچھ پتہ تو نہیں چلتا. ان کی جو پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہے نا، وہ امریکن کا جو انٹرنل میڈیا، جو خود امریکن میڈیا ان کے بارے میں بات کرتا ہے، اس سے ان کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس سے ان کو قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ وہ اپنی پریس کانفرنسز میں نام لے کر CNN اور نیو یارک ٹائمز کا ان پرٹیکولر وہ بہت غصہ ہے ان کو ان دونوں آؤٹ لیٹس کے اوپر، تو اس کا وہ نام لے کر جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن کرن، میرا بڑا دل ہے، میں چاہتا بھی تھا آج دوپہر کی ٹرانسمیشن بھی میں
میرا دل تھا کہ میں یہ سوال ان لوگوں سے کروں جیسے سمیرہ ہیں, ابصار صاحب ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ, کہ یہ جو تنقید پاکستانی میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے کہ جی وہ تو ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا وہاں پر کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں تو انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھنا پڑا یہ جاننے کے لیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, ان کو کیا لگتا ہے, ان کو کتنی صداقت لگتی ہے اس میں؟ سو میں وہاں پہ تھا نہیں, اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یو مائی اوپینین آن دس تھنگ, بٹ آئی وڈ لو ٹو ہیئر فرام دیم. ان سے سننے کا مجھے بہت شوق ہے کہ ان کی کیا رائے ہے یہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر. سر پہلے تو میں اپنی رائے دے دیتی کہ ہم سارا دن یہ کر رہے تھے سر, یہ فریشرس اسی بات کی ہے کیونکہ تسلی ہے بڑی کہ ہم نے کچھ ایسی چیز نہیں کی جو اسپیکولیشنز آگے پیچھے ہو رہی تھی اور اس کا ہمیں پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں. اب صاحب آپ کامنٹ کیجئے گا اس پر. میرا کمنٹ 2 حصوں میں ہوگا. مجھے لگ رہا تھا آپ 3 حصوں میں کامنٹ کریں گے, اور مجھے پتا تھا آپ کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور کریں گے, تیسرا میں نے کہا آپ کر لیں کیونکہ آپ کو عادت ہے نا. I told you ایک حساب رہتا تھا. یہ ہے آج کل کا میڈیا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ عامر صاحب کو میرا سوال کا جواب مل گیا ہوگا. عامر صاحب یہ ہے میڈیا آج کل کا, جگتے مروا لیں, کتنے فریش ہیں ہم لوگ, واٹس ایپ فارورڈ کروا لیں, یہ ہے میڈیا. تو اس میں پھر کیا خبر محنت کرنی نہیں ہے. دیکھیں میں دکھائیں واٹس ایپ آئے گا. میں اب 2 اگر اجازت آپ دونوں خواتین سے مل جائے تو. جی سر ضرور, کیونکہ سیریس بات ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. سر بالکل تو وہ ایشو یہ ہے, 2 اس میں آسپیکٹس ہیں. ایک ہے میں سمجھتا ہوں ٹاکس کا اسلام آباد میں جو فیز ہوا وہ الگ, میں اس کو دیکھتا ہوں. میرا جو جرنلسٹک ایکسپیرینس ہے اور میرا جرنلسٹک ایکسپیرینس واٹس ایپ والا نہیں ہے. دوسرا ہے جو اس ٹاک سے پہلے ایک فیز تھا. اس ٹاک سے پہلے فیز میں کچھ خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ آئیں جو پاکستان سے لیک ہوئیں, اس پہ مجھے اعتراض تھا اور میں نے کہیں بات بھی کی, مطلب کہیں سے میرا کسی پروگرام میں نے یہ بات کی کہ آپ ہمیں ہمیشہ براؤن صاحب کی طرح ٹریٹ کریں گے کہ آپ نے یہاں سے خبر اگر لیک ہو رہی ہے تو پاکستان کے میڈیا کو بھی کچھ سمجھیں, ان کو بھی کچھ آپ صحیح خبر دیں. پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں میڈیا میں کوئی رہ نہیں گیا کہ جو انٹرنیشنل لیول کی کوئی بات کر سکے یا کوئی خبر بریک کر سکے. تو خیر میں نے پھر کچھ چیزیں بریک کی بھی. اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے رپورٹرز میں جو عادت نہیں رہی, ہم وہاں ایک فیشن شو میں جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں, بسکٹ کھاتے ہیں, سموسے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا اچھا یہاں پہ انتظامات کیے ہوئے ہیں. دوسرا آگے فیز جو اس میں مجھے اعتراض ہے کہ اس میں آپ اگر لوکل میڈیا کو نگلیکٹ کریں گے, اگنور کریں گے, امپورٹنس نہیں دیں گے تو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوگی. آپ جس لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے پاکستان کی جنتا, بہت اچھا لیول ہے. پاکستان کا میڈیا اس لیول پہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیول پہ آپریٹ نہیں کر پا رہا اور اس کا نقصان آپ کو ہونا ہے, آپ کے فنکشننگ کو ہونا ہے, گورننس کو ہونا ہے, جو ہم انٹرنیشنل اپنا امیج بنانے کی کوشش کریں. جو ٹاکس والا فیز ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر خبر نکالنے کا کسی کا شوق تھا تو وہ نکالتے. یہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی. وہ ہوسٹ ہے, اس نے کچھ چیزوں کو ان پلیس کرنا ہے اور انہوں نے کچھ چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ پاکستان کی ریپوٹیشن خراب نہ ہو. میری دوستی ہے, ان کی دوستی ہے کسی سے, آپ کی ہے, اس لیے وہ آپ کو خبر لازمی ابلائج کر دے. یہ مناسب نہیں. میں نے بھی لوگوں سے رابطے کیے ہیں بہت ساروں سے, انہوں نے کہا نہیں ہم بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا گڈ, ٹھیک ہے آگے بڑھو. تو یہ محنت ہمیں خود کرنی چاہیے. وہاں بیٹھ کے جا کے انتظار کریں ہمیں خبر کیوں نہیں دے رہے, ایسے نہیں ہوتا, نہ ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت نے یا نظام نے کوئی برا نہیں کیا اگر انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے. اور دیکھیں امریکہ اور ایران کے جرنلسٹوں نے جو خبر دی ہے وہ ساتھ آئے تھے, امبیڈڈ تھے, وہ ان کے ساتھ آئے ہیں اور وہ اپنے اپنے مفاد کی خبر وہاں سے ان کو فیڈ کی گئی اور انہوں نے دی ہے. تو اس میں پاکستان سے اگر ان کو کوئی خبر فیڈ ہوئی ہے تو پھر زیادتی ہے, اور ہمیں نہیں ہوئی تو زیادتی ہے. لیکن اگر پاکستان والوں کو بھی نہیں ہوئی, ان کو بھی نہیں ہوئی, تو پھر میرا خیال ہے پاکستان کا یہ حکومت, ہر حکومت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام سیکریسی میں کرے. اور اتنی امپورٹنٹ ٹاکس جو ورلڈ وار 3 کی ایج سے واپس لے کے آئے ہیں, یہ ایسے تو یہ کوئی کشتی کا میچ تو نہیں ہے نا کہ ایک سائڈ پہ پاکستانی جرنلسٹ بیٹھے ہوں, دوسری پہ امریکی بیٹھے ہوں اور ایرانی بیٹھے ہوں اور تالیاں بجا رہے ہوں, ہاں یہ گول ہو گیا, یہ نہیں ہوا. ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے ٹاکس ہوتی بھی نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل. اس میں کرن افسار صاحب کا جو پہلا کامنٹ ہے اس کو انہوں نے خود اپنے لاسٹ والے میں نیگیٹ کر دیا. کل پاکستان کی طرف سے
نہیں واقعی آنےسٹلی آئی واز دیر. پاکستان کا سارا میڈیا کل جتنا رسپانسبل رہا ہے اس میں قطعاً کوئی بھاگ دوڑ نہیں تھی بریکنگ نیوز کے لیے. اب سر صاحب پاکستانی میڈیا کی بات نہیں ہو رہی, سوشل میڈیا پہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے اس کی بات نہیں, سوشل میڈیا تو دیکھیں شطرے بے مہار ہے. میں نے ان کا سوال سنا ہے, جگت کا جواب دینے کا میں نے سوال سنا ہے, وہ آپ کی عادت ہے ویسے بھی. آئی وش طلعت صاحب ہوتے یہاں بھی یہ مقابلہ آپ سے وہی کر سکتے ہیں. ان کو بلا لیں, ان کو طلعت صاحب اگر آپ سن رہے ہیں آپ پلیز آئیں. وی نیڈ اے فائر ایکسٹنگوشر. اچھا کرن کمنگ بیک ٹو اے ویری سیریس تھنگ, ایک چیز جو ہمیں شروع سے پتا تھی, دیکھیں ایک کل بھی میری اور آپ کی اس کے اوپر ٹرانسمیشن میں کافی دیر بات ہوئی ہے, ایک طلب ایک تڑب یا ایک چاہت ہوتی نا تو پھر سارے بھاگتے. کل آپ وہاں وینیو پر آئیں یہاں سے ٹرانسمیشن کنکلوڈ کر کے, ڈیڈ یو سی اینی ہیپ ہیزرڈ تھنگ امنگس دی پاکستانی میڈیا؟ نہیں تھی نا. اس کی وجہ تھی کہ ہمیں اپنے رول کا پتا تھا, ہم اس دوڑ میں تھے ہی نہیں کہ ہم نے بریکنگ کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں 15 لوگوں کا پینل کل خود جے ڈی وینس کے ساتھ آیا تھا امریکہ سے ایز امبیڈڈ جرنلسٹ, اور ان میں سے 7 کو بھیجا گیا پھر نیگوسیشن والی جگہ پہ جنہوں نے پول میں کوشچنز کرنے تھے. تو وی نیو کہ ہی اونلی بی اسپیکنگ ٹو ہز اون میڈیا. ایرانینز نے کل تسنیم اور ارنا کو خبریں بریک کی ہیں. ہماری طرف سے آئی کین واؤچ فار اینی آفیشل, ہم رابطے میں تھے اور ہم نے پوچھا بھی, چیزیں بہت ساری ہمارے پاس تھی, بٹ شوئنگ دیٹ ریسپانسبلٹی ہم نے نہیں بریک کی جسٹ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ دوڑ کہ پاکستان کو کچھ خبر بریک کر کے کچھ نام کمانے. نو, آر رول واز ٹوٹلی آل ٹوگیدر. اور یہ ہماری طرف سے بڑا کلیئر تھا کہ ہیڈ لائنز نہیں چاہیے ہمیں, جس پروسیس پہ ہیں ہم اس پروسیس کو نتیجہ خیز کرنا چاہتے ہیں. اب جنرل صاحب اب واپس آتے ہیں, ہم جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کے اوپر. سر اس وقت سیز فائر ہے الحمدللہ, وہ جو وزیر اعظم کی طرف سے درخواست ہوئی اس پہ سیز فائر ہوا, اب اس میں کم و بیش 10 دن ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ اس میں توسیع ہو سکتی ہے یا خدا نخواستہ جو سیز فائر ہے یہ خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ نہیں, اس پہ تو توسیع ہوگی جی انشاءاللہ. ویری سون آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اسکریمبل کر آلریڈی, یہ کچھ پبلک کنزمپشن کے لیے کچھ چیزیں سامنے ہو رہی ہیں. الاٹ از ہیپننگ بیہائنڈ. ابھی بھی ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے, دیکھیں پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر ہے, پاکستان ایک میڈییٹر ہے. جب آپ میڈییٹر ہوتے ہیں اور فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں تو ایوری تھنگ بڑی سینسٹیوٹیز اٹیچ ہوتی ہیں. ون جیسچر, ون ورڈ, ون ارریسپانسبل ورڈ, کیونکہ ورنہ آپ نے ایسے لگیں گے جیسے آپ کوئی پارٹی ہے. آپ وہاں پہ کیا بتاتے ہیں, پاکستان کیا خبر بریک کرتا کہ جی اس نے نہیں مانی, اس نے پورا پروسیس بڑے لمیٹڈ سرکل نے چلایا ہے. ویری فیو پیپل آر انوالو ان دس, ایون فارن آفس, باقی بھی جو ملٹری ڈپلومیٹکس جو چلا رہے ہیں, دیر ایون وہاں پہ بھی بہت لوگوں کو آئی کین, میرے خیال میں ایک ہی ہاتھ پہ میں گن لوں گا. عامر صاحب سے بھی پوچھیں ان کا کیا خیال ہے, کیونکہ وہ ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, ان سے بھی رائے لیں. تو اس کے ساتھ اتنی سینسٹیوٹیز اٹیچ ہے کہ پاکستان ہیز ٹو بی ویری کیئرفل, اور ابھی اسکریمبل کریں گے. اور آئی ایم شیور کہ آپ دیکھیے گا کہ دیکھیں نا پچھلی دفعہ ریس کس چیز میں تھی کہ ملٹری اپلیکیشن ہو رہی ہے, ہوا چاہ رہی ہے, اور وہی جو سیولائزیشن مٹا دینے والا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ وہ ہے. اور جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہو تو ہیوی آئی مین اپلیکیشن ہوتی ہے. وہ فنش پوائنٹ کے بہت قریب تھی اور ڈپلومیسی پیچھے تھی. تو اس کو پاکستان نے جس سپیڈ سے منوور کیا ہے اور اس کی ایکسیپٹنس بھی آئی ہے, تو اس کا مطلب ہے اب بھی اگلی بھی جو منوور پاکستان کرے گا اس کو بھی ایکسیپٹنس ملے گی. ونڈوز آر اوپن, اور آئی ایم ویری شیور کہ اس پہ ایکسٹینشن ہوگی انٹل انلیس جو نظر جس پہ رکھنی ہے وہ وہی اسپوائلر جس کا ہم بہت دیر سے تذکرہ کر رہے ہیں. عامر صاحب سے وہ سوال کے جواب میں پوچھ لیتی ہوں. عامر صاحب, ابصار صاحب کی شدید خواہش پر سر چیز پر کامنٹ کیجئے جو اپنے میڈیا کے حوالے سے بات کی, میڈیا کے کردار کے حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے. نہیں دیکھیں, میں صرف ایک کامنٹ یہاں پر کرنا چاہ رہا تھا. خبروں کے حوالے سے, خبروں کے حوالے سے میں آپ صرف یہاں پر ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک جو اسٹرینتھ ہے جو ہمیں نظر آئی ہے پاکستانی میڈیا کی, ادر دین دا ریسٹرینٹ جس کا سمیرا نے بڑی تفصیل میں ذکر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک عرصہ تک رشیا اور یوکرین کی جنگ چلتی رہی جس کو ویسٹرن میڈیا نے ایکسٹینسولی کور کیا. میں آپ کو شرط لگا کر بتانے کو تیار ہوں کہ ویسٹ کے اندر ابھی تک بہت سارے لوگ, اسپیشلی امریکہ میں, چلے میں یورپ کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن امریکہ میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ پوچھیں کہ یوکرین کہاں ہے تو شاید وہ نقشے پہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں. اس کے مقابلے میں میرا خیال ہے آج کل پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ ابنائے ہرمز ہے کہاں, وہ کتنی لمبی ہے, وہ کتنی چوڑی ہے, اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے, کس کا نہیں ہے, اور وہ دنیا کی اکانومی کے لیے کتنی اہم ہے. سو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے جو اس سارے پروسیس کے اندر جو ایک ایجوکیٹو رول ادا کیا پاکستانی میڈیا میں, اس کو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ, تمام تر خامیوں کے باوجود آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شوڈ بی انڈر ایسٹیمیٹڈ.
بالکل ٹھیک. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیورنگ بریک بھی یہاں پر زبردست ڈسکشن اسی سارے سلسلے میں چل رہی ہے اور اسی کو ہی ہم کنٹینیو کرتے ہیں آگے. جنرل صاحب، اب ذرا اس بات پر آ جاتے ہیں کہ اب تک ہم ایران کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہم امریکہ کو ڈسکس کر رہے ہیں, جو مذاکرات ہوئے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب ساتھ ساتھ ذرا ہم پاکستان کو بھی آپ کی اجازت سے ڈسکس کر لیتے ہیں. جس طرح کا ہمارا کردار رہا, تعمیری بڑا رول رہا ہمارا, سہولت کاری ہو گئی, ثالثی ہو گئی, امریکہ ہو, ایران ہو, دونوں طرف سے پاکستان کی تعریف کی گئی ہے, پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. انفیکٹ جے ڈی وینس کے یہ الفاظ تھے کہ بڑی کوشش کی پاکستان نے کہ ثالثی یہ جو مذاکرات ہیں مثبت سمت میں جائیں, لیکن پھر انہوں نے بری خبر کا حوالہ دیا کہ یہ نہیں ہو پایا. اب آگے مزید کیا رول ہم ادا کر سکتے ہیں یا کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، پاکستان جو ہے کوئی بھی اسکیلیشن ہوتی ہے کرن، تو اس کے بیچ میں ایک ایگزٹ کارڈ ہوتا ہے جو آپ رکھتے ہیں کئی دفعہ اور کئی دفعہ اویلیبل ہوتا ہے ٹو گیو یو آف ریمپ. جی پاکستان از دا اونلی کارڈ اس پورے کانفلکٹ اور اسٹریٹجک کانفلکٹ ہے. پاکستان ول کنٹینیو ود دیٹ. دیکھیں پاکستان آج اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے. پاکستان آج ڈی ایسکلیشن کا فیکٹر. ڈی ایسکلیشن سے یہ ڈپلومیٹک اس نے ایک سٹیج سیٹ کی ہے اور اب موو فارورڈ بھی کرائے گا. اب اس کی رسپانسبلٹی اور دونوں پارٹیز نے جو لیوریج یہ رکھتا تھا ان سے اپنی کانفیڈنس اس کو اور ملا ہے. دے ہیو ریکگنائزڈ پاکستان's ایفرٹ اور انہوں نے پھر وائس پریزیڈنٹ واز ویری لاؤڈ اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جو انہوں نے تو بہت حت الوسع کوشش کی. ایکچولی وہ ڈبل تھا, ایک تو وہ شکریہ بھی ادا کر رہے تھے, تعریف بھی کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میں بھی سمجھا رہا ہوں, پاکستان بھی سمجھا رہا ہے, ایران سمجھ نہیں رہا. پھر ایران نے بھی شکریہ ادا کیا کہ ان کا میکولیٹ رول تھا اور وہ ساری چیزیں. بٹ پاکستان از کنٹینیوئنگ ود دس رول. پاکستان اسکریمبل کر رہا ہے اور بہت ایفرٹ ابھی بھی جا رہی ہے. اینڈ ہوپ فلی جیسے ہم سارے اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں اور دس از دا ہول پروسیس آن ٹریک, کوئی ڈی ٹریک نہیں ہوا ہے. تو پاکستان اس کو پروٹیکٹ بھی کرے گا. اب پاکستان کو تھوڑا سا ایفرٹ آپ نے کہا کہ آگے کرنا کیا چاہیے, اس کو تھوڑی سی کوشننگ کرنے کی ضرورت ہے, ان سپوائلرز کو روکنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیں آج آپ کے پڑوسی ملک کے فارن منسٹر صاحب یو اے ای میں پہنچے ہوئے ہیں, تو وہ کیا ادھر وہاں پہ ان کو دعائیں دینے گئے ہوں گے, وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کی سوورینٹی بریچ ہوئی ہے, آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ جو چانکیا کا منڈالا تھیوری کے جو پریکٹیکل چیزیں وہ وہاں پہ ان کو کر رہے ہوں گے, پلوٹ کریں گے تاکہ انٹرا عرب کنٹسٹیشن جاری رہے. ادھر نیتن یاہو جو ہے وہ انڈیویجول ہے. پہلے بھی ہم ایک بات ایگزیکٹلی میں نیتن یاہو کے حوالے سے یہ بھی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اسرائیلی فارن منسٹری کی طرف سے ابھی ایک ایکس پوسٹ آیا ہے جس پہ وہ ایرانین رجیم کو ملا رجیم کہہ رہے ہیں. تو وہ بھی ملا سے بھی آ گیا نا, جو زائنزم والا ملا ہے وہ تو بہت خطر, وہ تو جینوسائیڈل ہے, وہ تو آرتھوڈاکس ہے, وہ تو آرتھوڈاکس, وہ تو آئی مین اس کی تو بہت ایکسٹریمز ہیں. دیکھیں ہم پہلے بھی اٹ از ناٹ دا انڈیویجولس, اٹ از دا مائنڈ سیٹ. جب تک مائنڈ سیٹ کا یہ ایسے نیتن یاہو پہلے بھی اس سے بھی اسی طرح کے لوگ تھے نا. ہم کئی دفعہ کانگریس کو اور بی جے پی کو بڑا الگ کرتے ہیں کہ یہ ہندوتوا سے لتھڑی ہے. یہ بھی کوائن کے دو رخ ہیں, ایک ذرا زنگ آلود ہے, بدبودار ہے, اور ایک ذرا کلیئر ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے ادھر ہندوتوا کا, وہاں پہ زائنزم, جوئش زائنزم ہے, وہاں لیکوڈ پارٹی ہے یا بی جے پی لگی ہوئی ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کا تھریٹ اس پورے ریجن کو رہے گا. دیٹس وائی آئی پروفیس کہ ہمیشہ ایران کو ریویو کرنی پڑیں گی اپنی پالیسی, ریجنل پالیسیز. They will have to create cooperative mode میں ان کو آنا پڑے گا, ان کو یہ چیزیں اپنی ایڈریس کرنی پڑیں گی, کیونکہ جب تک مڈل ایسٹ کوآپریشن میں نہیں آتا تو they are not they won't be able to defend themselves. بالکل ٹھیک. تو یہ بار بار یہ خطرے کریٹ کیے جائیں گے انٹرنل. آئی تھنک ٹائم ہیز کم. بالکل ٹھیک. یہ جو آپ نے اسرائیل کی طرف اشارہ دیا ابصار صاحب, یہ جو ابھی ان کا اسرائیلی فارن منسٹری کی طرف سے یہ ایکس پوسٹ آیا ہے جس میں اب معاملات یہاں تک آ گئے. کل ہم نیتن یاہو کو دیکھ رہے تھے, وہ ببانگ دوہل کہہ رہے تھے کہ جنگ بھی ہم نے شروع کی ہے, اس کو ختم بھی ہم کریں گے, یعنی کہ وہ جو سارا پروسیس ہو رہا تھا اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اب آج وہ یہاں تک ہو گئے, ایک نیریٹو بلڈنگ اس طرح کی ہو رہی ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امیجن کریں کہ اگر ایسی رجیم کے پاس نیوکلیئر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دنیا کا کیا ہوگا. وہی ہوگا جو اسرائیل کر رہا ہے, اس سے برا تو نہیں ہو سکتا جو اسرائیل کر رہا ہے. اور خیر یہ تو ایک نیریٹو کی وار ہے جی, اور وہ تو کریں گے, اور اس میں مجھے کوئی ان سے اچھے کی امید بھی نہیں ہے, اور نہ ہی رکھنی چاہیے.
سوال اس پہ مطلب اگر آپ اور کر لیں تو میں آپ سے اسی حوالے سے سوال کر رہی تھی نا کہ جو اسپوائلنگ کی بات ہو رہی ہے سسٹم کو سارے اس کو ڈیریل کرنے کی یا اسپوائل کرنے کی جس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسی سوال کو آگے کنٹینیو سمیرا کے ساتھ بھی کر سکتی ہوں. سمیرا, یہ پورے پروسیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں سے ہم یہ سمجھیں کہ کل جو ایک وہ فرسٹریشن نظر آ رہی تھی نیتن یاہو کی اور آج جس طرح کے پوسٹ آ رہے ہیں تو اس سے اٹ مینس کہ یہ جو پروسیس ہے دونوں ممالک اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے ہیں لیکن یعنی پروسیس کنٹینیو ہو رہا ہے یا پروسیس سے کچھ اچھا نکلنے کی امید ہے. اسی وجہ سے تیسرے ملک کی اور جو سب سے بڑا خطرہ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں, یہ سمجھیں اس سے. کرن, ابھی جو آپ نے ایک ٹرینڈ آج اور بھی دیکھا ہوگا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پوسٹس کو اسرائیلی سائڈ بہت پرولفریٹ کر رہی ہے اینڈ اٹ کین کاز ریپیوٹیشنل کاسٹ ٹو آر او اینڈ دی انٹائر ایفرٹ. آئی ہوپ سر نوز اباؤٹ اٹ کہ ریپیوٹیشنل کاسٹ کسی بھی کامیابی کو لپیٹنے کے لیے کی جاتی ہے. تو یہ جو ہم نے پچھلے 4 دن سے ہماری قیادت نے ڈے ان ڈے آؤٹ راتوں کو جاگ کے سارا کچھ کیا ہے, سیز فائر کی طرف لے کر گئے ہیں, ڈو یو تھنک کہ ان کو ہضم ہوا ہوگا؟ جبکہ وہ مسلسل 1-1.5 ماہ سے امریکہ کو میری ٹائم کوئرژن کے لیے اکسا رہے ہیں اور امریکہ کو یہ پتا ہے, میں اس میں چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جو ایران کا آجدار ڈرون ہے, سی ڈرون ہے, اٹ گوز اینڈ اٹ سلیپس ایٹ دا سی بیڈ, اس کا پتہ نہیں چلتا, یو کانٹ سی اٹ ایٹ دا ریڈار اینڈ اٹ کیریز 200 kgs آف وار ہیڈ. تو یہ بڑے سے بڑے ویسل, چھوٹے سے چھوٹے ویسل کے لیے خاموشی سے آنے والا ایک ناگ ہے اور اسی لیے ان کو پریشانی ہے کہ ہم میری ٹائم کوئرژن کی طرف چلے تو جائیں لیکن اس کا علاج کون کرے گا. آج انہوں نے وہی فرسٹریشن شو کی کہ وہ صرف وہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں. تو یہ صورتحال وہ دیکھ رہے ہیں مگر جو دباؤ ہے ٹیل اویو کی طرف سے وہ بڑھ رہا ہے اور وہ اب اسلام آباد کے بعد بڑھے گا اور ٹیل اویو اور دہلی اس وقت مل کر ایک پوائنٹ کی طرف جائیں گے کہ کسی طرح وہ ٹرمپ کے کان میں یہ ڈال دیں کہ دیکھیں آپ نے اسلام آباد چنا اینڈ اٹ نیور کیم آؤٹ ایز سکسیسفل. ہم نے ابھی یہ رول پلے کرنا ہے and I know at certain point کہ ابھی آپ کی سول ملٹری لیڈرشپ کی ایک اور ہائی لیول ہڈل ہونی ہے اس پہ. they would chalk out another plan کہ اب اس کے بعد ہم ایک پلان بھی ایسا رکھیں کہ ان کا جو ابھی نیچے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی ٹیم کا معاملہ ہے وہ ٹوٹے نا, وہ رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے, which means the vibes are still going to تہران and Washington. ہماری ایک کہتے ہیں وہ میں اس کو دیوانے کا خواب تو نہیں کہوں گی مگر میں اسے زیادہ کہوں گی اس وقت بھارت کی یہ خواہش ہے کہ ایکسپرٹ ٹیکنیکل ٹیم کا رابطہ توڑا جائے. بالکل ٹھیک ہے, جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کان میں یہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اسلام آباد گئے تو آپ نے نکالا گیا اور اسلام آباد, اور یہ بھی کہ اسلام آباد آخری سفارتی مرکز تھا, اس کے بعد بس آپ کے پاس میری ٹائم لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اب یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ ان کو مس لیڈ کیا گیا تھا اس سارے معاملے پر جو انہوں نے ایران پر کیا. سر مجھے اجازت دیجیے میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں, آپ یہاں سے کنٹینیو کیجیے گا, بریک لیجیے. ایک بار پھر جی آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں ڈسکشن چل رہی ہے اور ہم بریک سے پہلے اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جس طرح سے وہاں فارن منسٹری کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, کل نیتن یاہو کے جس طرح کے اسٹیٹمنٹس آتے رہے. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اور بڑا اچھا پوائنٹ جنرل صاحب آپ نے دیا کہ اب یو ایس اے کے اندر اس چیز کے اوپر ڈسکشن کا آغاز ہو گیا اور وہاں پر لوگ اس پر سوچ رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ اسٹریٹجک لائبلٹی ہے یا پھر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. عامر صاحب ذرا اس سیگمنٹ میں اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ذرا آپ اس پر کامنٹ کیجیے گا کہ سر اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ڈسکشن اس بات پر ہونے لگی ہے, اسرائیل کے کردار پر ہونے لگی ہے یو ایس اے میں. دا پرابلم وہاں پر کرن یہ ہے کہ اسرائیل اتنا ویل انٹرنچڈ ہے امریکہ کے اندر کہ ہاں جس ایکسٹریم تک اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پش کر دیا ہے اس کے خلاف تو اب آوازیں اٹھ بھی رہی ہیں, کانگریس کے اندر سے بھی اٹھ رہی ہیں اور ڈیموکریٹ جو ہیں وہ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اب اس کو ریلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کا رستہ روکا جا سکے. لیکن وہ اگر کسی کو یہ امید ہے کہ وہ اسرائیل پر کسی قسم کی ریئل ٹائمز کی جو بندش ہوتی ہے نا کہ اسرائیل کی فنڈنگ کے اندر کٹس ہوں یا ان کو ملٹری ایکوپمنٹ کی سپلائی جو امریکہ سے ہوتی ہے اس کو کسی طرح سے وہ کم ہو جائے, تو وہ کہیں پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ابھی تک تمام تر اسرائیل کے تمام تر بیہیویئر کے باوجود امریکہ کے اندر بائی پارٹیزن سپورٹ ہے. دیکھیے اس سپورٹ کو اگر
ختم ہونا ہوتا یا اس کو ڈائلیوٹ ہونا پڑتا تو یہ کیسے اگنور کر سکتی ہے دنیا کہ اسرائیل از اے کنٹری جس نے 30-40 ہزار نہتے عورتوں اور بچوں کو مارا ہوا ہے غازہ کے اندر ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم، اور اگر اس سے ان کا ضمیر نہیں جاگا اس سپورٹ کا، تو پھر یہ جو ایران والی جنگ ہے جس کے اوپر 50 ڈفرینٹ قسم کی سپن دی جا سکی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ تو بہت زیادہ امیدیں میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ٹرمپ کے ہاتھ روکنے تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ امیدیں اسرائیل کے اندر کے خلاف جو امریکہ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں ہیں، میرا نہیں خیال ہم بہت زیادہ امید ان سے لگا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک جانے صاحب، کیونکہ یہ پوائنٹ ایک آپ نے کیا تھا سر، یہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم ہم نے یہ چیزیں سننی ہیں، پہلے تو یہ بھی کبھی بھی نہیں ہوا تھا، دیور اے پولیٹیکل سوسائٹی موسٹلی، پھر آہستہ آہستہ یہ ابھی اس میں شامل ہونا شروع ہوئے۔ پچھلے وقت غازہ کی وار نے تھوڑا سا امپیکٹ کیا فلسطین الیکشنز کے اوپر، ہم نے اس کی چھاپ دیکھی، تو سلولی اینڈ گریجولی اب وی آر گوئنگ دیٹ۔ دیکھیں امریکنز یہ نہیں کہ موریلٹی کی وجہ سے ہائی مورل یا ادھر لوگ مر رہے ہیں یا ایران میں جنگ ہو رہی ہے فلسطین میں جنگ، وہ دے آر انٹرسٹڈ ان دیئر ڈالرز جو وہ اٹھا کے جنگوں میں لگا رہے ہیں۔ 1.5 ٹریلین پہلے آپ کے پاس ہے، 200 بلین ڈالرز کا آپ اور بل لے کے آ رہے ہیں، تو وہ جو میگا کا جو اسپرٹ ہے نا، یہ اس کے اگینسٹ ہے۔ یو آر اسپینڈنگ آور منی آن دیز وار، اور کروا رہے آپ سے نیتن یاہو، تو اپنے پیسے کے لیے وہ اس سے نفرت کر رہے ہیں کہ ہمارا پیسا اس کی وجہ سے وہاں لگ رہا ہے، ناٹ کہ وہ بڑے مارل اس کے اوپر، تو دیٹ از امپیکٹنگ۔ یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی جنریشن میں یہ چیزیں سیٹ ان ہوں گی کہ آپ اس طریقے سے بہت عرصہ سے ایک اس پالیسی کو نہیں لے کر چل سکتے۔ بٹ میں امید سے زیادہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ انٹرنل پریشرز نہیں بڑھیں گے نا، یہ جو ٹیسٹ اپروول دیتا ہے یا جو اس کو دیکھیں، آج امریکہ کو آپ الگ کر دیں، میں تو ایران کو ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا نیگوسیشنز میں ایسا کر لیں کہ آپ امریکہ کو الگ کر، اینیمی کو ہمیشہ آئسولیٹ کیا جاتا ہے، فزیکلی، بالکل ٹھیک، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی۔ آپ ہیں کہ آپ اس کی آئسولیشن کی طرف نہیں جا رہے، ون ایٹ اے ٹائم۔ ہو از آسکنگ یو کہ آپ اینیمیٹی سے نکل جائیں؟ آپ جب اس کو آئسولیٹ کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دیم کمفرٹیبلی۔ بالکل یہ کانسیپٹ بالکل ٹھیک۔ ابصار صاحب ایک تو اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سر کہ جب ہم نے ڈسکشن کا آغاز کیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹروتھ سوشل کے پوسٹ ہیں اس سے آپ کو لگا تھا کہ یہ کچھ بہتری کی طرف، کہ آپ نے لو لیٹر کا اس کی سارے جو تحریر تھی اس کو آپ نے نام دیا تھا۔ اب مجھے فرمائیے، جس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں یا وہ مختلف انٹرویوز دے رہے ہیں، یا ایک طریقے سے اپنے اس کامنٹ کو کہ جس کے بارے میں پھر امریکہ کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھی کہ یہ اتنا کھلم کھلا آپ کسی ملک کو اس کی سویلائزیشن کی تباہی کے لیے بات کریں، تو جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں یہ باتیں، تو اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس پوزیشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کے آرگیومنٹ کر رہے ہیں، یا جس طرح کے جوابات وہ دے رہے ہیں؟ ہاں جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو، وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے، جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ میں نے کیوں کہا تھا، کیوں نہیں کہا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کو بیک ٹریک کرنا پڑا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ دھمکی دی، اس کی وجہ سے تو مذاکرات ٹیبل پر آئے۔ جسٹیفیکیشن ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جنگی جرائم کی آپ نے بات کی، جنگی جرائم میں ان پہ کسی کے خلاف مقدمہ نہیں چلے گا، کیونکہ دنیا میں رول بیسڈ وہ نظام تو رہا نہیں ہے، اور انہوں نے ان کو اگر پولیٹیکلی کوئی نقصان ہونا ہے یا فائدہ ہونا، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ٹرمپ کو ان باتوں میں، ٹرمپ کو چھوڑ دیں، پوری تاریخ امریکہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، ان سب کی لینگویج یہی رہی ہے۔ ٹرمپ تو اب سوشل میڈیا کے دور میں ہے، اور سوشل میڈیا خود زیادہ استعمال کرتا ہے، تو یہ حالات ہیں، ورنہ یہ زبان ان کے سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، صدر بھی اور ان کے نیچے والے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گندی زبان بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کیونکہ طاقت ہے نا، اور طاقت میں پھر تکبر بہت ہوتا ہے، تو جو نہیں کرنا چاہیے، اور لیکن بہرحال امپیریل پاورز ایسے ہی بیہیو کرتی ہیں، اور پھر ایسے سبق بھی حاصل کرتی ہیں۔ 200-250 سال ہو گئے ہیں، اب اس سے زیادہ وہ کیا چلیں گے؟ ان کی چیزوں کا نقصان تو ہو رہا ہے نا۔ ایران نے، اگر آپ دیکھیں تو ایران نے ان کی جو اکڑ تھی وہ تو نکال دی ہے، اب وہ اس کو سمجھیں نہ سمجھیں تو ان کی مرضی۔ بالکل ٹھیک۔ پریزیڈنٹ جانسن نے بھی ویتنام وار میں یہی ورڈ یوز کیے تھے کہ I'll take them to the stone age۔ تو یہ وہاں کا میرے خیال میں کچھ اسٹریٹجک اسٹریٹجی میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، یہ تھنکنگ ہے کہ وہاں سے وہ اپنا جو ہیوبرس اپلیکیشن ہے، the might مین آن دا ہارس بیک اسٹائل جو ہے نا، وہ ان کا ہے۔ بالکل ٹھیک جی، یہاں تک ہم اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، نیوز بریک لیں گے، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے۔